اور پھر ایک صبح کہ جب قوم نوح خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، رب ذوالجلال نے حکم دیا۔ سورہ ہود آیت 40 کا ترجمہ۔ اے نوح، ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جن کی بابت حکم آ چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، ان کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہوں ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے حکم الہی کے مطابق ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ مفسرین نے لکھا کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور عورت ملا کر 80 یا اس سے بھی کم تھی۔ نوح کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں، چوتھے بیٹے کی یام کی بیوی اہل ایمان میں شامل تھی جو کشتی میں سوار ہوئے، جبکہ نوح کی بیوی وائلا اور چھوٹا بیٹا یام یا کنعان دونوں کافر تھے۔ وہ کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثنیٰ تھے۔ اللہ نے نوح پر پھر وحی نازل فرمائی۔ سورۃ المومنین آیات 28-29 کا ترجمہ۔ اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ابھی کشتی میں بیٹھے ہی تھے کہ زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن نوح کی کشتی اہل ایمان کو اپنے دامن میں سمیٹے پہاڑوں جیسی بلند و بالا بھری ہوئی موجوں کے درمیان پرسکون انداز میں رواں دواں تھی۔ نوح کی کشتی کی تیسری منزل ایک اونچی کھڑکی سے اپنے متکبر اور مشرک قوم کی تباہی و بربادی کے منظر دیکھتے ہوئے توبہ استغفار میں مصروف تھے کہ اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی۔ ارشاد باری ہے سورہ ہود کی آیات 42، 43، 45، 46۔ اور نوح نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے پیارے بچے، ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تو کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جائے گا جو اسے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ بچے، آج صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ عین اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، یہ بیٹا تو اس کے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی۔ نوح اور ان کے 80 رفقا نے 150 دن کشتی میں گزارے۔ تفسیر طبری میں ہے کہ نوح ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ نے اپنے مقدس گھر کو آسمانوں میں بلند کر کے غرق ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ 10 محرم یوم عاشوراء کا دن تھا کہ جب عرش معلیٰ سے حکم الہی نازل ہوا۔ سورہ ہود آیت 44۔ اے زمین، اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان، تو بھی تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کشتی کوہ جودھی پر جا ٹھہری۔ نوح اور ان کے رفقا نے اس روز شکرانے کا روزہ رکھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد عاشوراء کا روزہ رکھنا سنت اور ثواب عظیم کا باعث ہے۔